بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، یعنی آپ عاشق رسول ہیں، تو بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھتے جائیے۔ دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارک بھی ہیں، یعنی آپ کی رضائی والدہ بھی ہیں۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھیں کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے ہاں ہر چیز سوکھ گئی، یعنی بارشیں نہ ہوئیں اور پیڑ پودے سوکھ گئے، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا پی کر آتی، یعنی ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سیدہ کی بکریاں جاتی ہیں وہاں تم لوگ کیوں نہیں جاتے؟ اس کے بعد گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریاں لے کر حلیمہ سیدہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ چرنے لگیں، یعنی کہ حلیمہ سیدہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگیں، مگر یہ دیکھ کر سب گاؤں والے حیران رہ گئے کہ یہ سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی بکریاں پھر بھوکی رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سیدہ کہتی ہیں یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گاؤں میں جب جب بھی کسی کی بکری بیمار ہوتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ہاتھ لگواتے، بیمار بکری پھر سے ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیر دیا جاتا، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سیدہ کے پاس پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تو ایک دن حلیمہ سیدہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں، اپنی ماں سے کہنے لگی کہ جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اے میری ماں، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ ہی بھیج دینا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم و نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ نہ لگ جائے، دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر بھی لگ جائے، اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ اس کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فرمانے لگیں، اے ماں، تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں کبھی محمد بھائی کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگل کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حضرت حلیمہ سیدہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔
میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اسی لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سیدہ نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں ایک دن بھی نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تیسرے دن حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، اے میرے بیٹے، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا کہنے لگا، اماں، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بہت نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اماں جان آپ روتی ہیں، اماں جان آپ کیوں روتی ہیں؟ حلیمہ سیدہ کہنے لگی، اے بیٹے محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان آپ نہ روئیں، ہم ہماری بکریوں کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر اماں حلیمہ سیدہ کہنے لگیں، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے، اور آپ فرمانے لگے، نہیں اماں جان، ہم ابھی بکری واپس لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی۔ صدا دی آپ نے، اے ساکن صحرا، ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے کون؟ بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب آئے، جھکا کر سر سلامی دی، ادب ان کا بجا لائے، اے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں، آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ جنگل میں تشریف نہیں لائے، 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا کہ پکڑ لو ایک بکری آپ اور پھر تشریف لائیں گے، اور اسی ہیلے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ، محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اسی طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا۔ ناظرین، اگر کوئی ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے، کوئی شیر اٹھا کر لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے، لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔